جو شان اللہ نے بلند فرمائی ہے اس شان کا ذکر کرنا ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں۔ جب سدرا کے مکین حیران رہ جاتے، جبرائیل امی حیران رہ جاتے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے، شاعر کہتا ہے بڑی اعلیٰ سوچ کو پیش کرتے ہیں، ہزاروں جبریل الجھے ہیں گردے منزل، ہزاروں جبریل الجھے ہیں گردے منزل، نہ جانے کتنا اونچا ہے کاشانہ محمد کا۔ یعنی جبریل علیہ السلام اور اونچا مقام رکھنے والے بہت سارے فرشتے سب حیران ہیں مقام مصطفیٰ کی بلندی کو پہنچنے کے۔ کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کی بلند چوٹیوں پر فائز فرما دیا۔ جس بلندی پر خدا نے جس رسول کو قائم فرمایا ہے اس بلندی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا۔ ہاں بس اتنا اقرار کرنا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ القصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو اے آقا وہ آپ ہی کا رتبہ ہے۔ کسی کو عاشق کیا کہتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، دنیا ایک مختصر سا وقت ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والا وقت ہے۔ ایک مومن کی ایک دنیا کی زندگی ایک بہت چھوٹی سی سمپل زندگی ہے، مگر یہی کل نہیں ہے، اصل تو قبر کے بعد سے شروع ہونے والی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جلوہ نمائی قبر میں طلعت بن کے چمکے گی، عاشق کیا کہے گا؟ عاشق تو سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہی کہے گا صلوات و سلام علیہ۔ عاشقوں کے لاش رسول اللہ پر درود پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں، نگاہ ان کی رسول اللہ کے دامن پر۔ دنیا بھی انہی سے ملنا ہے، آخرت بھی انہی سے ملنا ہے، جو کچھ ہمیں ملنا ہے انہی کے در سے ملنا ہے۔ اسی کو علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان اپنے عشق و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزار بار دہن زمش کو گلاب خوشویم، ہزار بار دہن زمش کو گلاب خوشویم، ہنوز نام تو گفتن کما لے گیا جبیز۔ یعنی جب ایک عاشق فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، مقام مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، آپ کی بلندی کی شان و عظمت کو سمجھنے لگتا ہے، آپ کی برگزیدگی کی حقیقت کو جب وہ جاننے لگتا ہے اور اپنے سراپا کو جب وہ دیکھنے لگتا ہے، اپنے وجود کا جب وہ ملاحظہ کرنے لگتا ہے، یہاں اپنی زبان کا جب وہ جائزہ لینے لگتا ہے اور اپنے ذہن کا جب وہ جائزہ لینے لگتا ہے اور شان مصطفیٰ کا جب وہ ملاحظہ کرنے لگتا ہے، مقام مصطفیٰ کے جلووں میں جب ان کی عظمتوں کو بلندوں کو دیکھنے لگتا ہے، فنا کرتے ہوئے اپنے وجود کو بقا فی الرسول کے مرحلے کا وہ جب مشاہدہ کرتا ہے تو بے چین ہو کر کے یہی کہتا ہے ہزار بار دہن زمش کو گلاب خوشویم، ہنوز نام تو گفتن کمالے بے ادبی۔ ہزار مرتبہ بھی میں اپنے منہ کو عطر سے دھو لوں پھر بھی وہ اس لائق نہیں ہو جاتا کہ مصطفیٰ کی شان بیان کرنے والا۔ لائق وہی وہ ہے جسے خدا نے تعریف کے لیے منتخب فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہمیں اس کے حبیب کا ذکر کرنے کا، تو یہ ہماری معراج، ہمارا مقدر ہے، ہماری بلندی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی رضا سے ہمیں سرفراز فرما دیا، ورنہ ہم کہاں، ہماری اوقات کیا، ہمارا منہ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سدرا کے مکین ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اے جبرائیل امین، آپ نے تو سارے انبیاء کو دیکھا ہے، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، دعوت نوح پر زمین و زمان کے اندر ایک طوفان پیدا ہو جانے والے منظر کو بھی دیکھا ہے، آب اور پانی کا ایک سیلاب آپ نے دیکھا
ہے دعاؤں کے ساتھ، اور اس کے اثر کو بھی آپ نے دیکھا ہے، پھر اس طوفان میں بچ جانے کو بھی آپ نے دیکھا ہے، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بے باکی کو بھی آپ نے دیکھا ہے، اور آگ کے الاؤ کو جلائے جانے کو بھی آپ نے دیکھا ہے، اور متوکل علی اللہ ہونے والے مقام خلت کی عظیم بلندی کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ جب آپ نے سوال فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرما دیں میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے حاضر کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل مجھے جس کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے وہ خوب جانتا ہے میری حاجت کیا ہے، مجھے تم سے اس کی بارگاہ میں سفارش بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے انہیں بھی دیکھا ہے، آگ کا ٹھنڈا ہونا بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے دمبوں کو بھی آپ نے لایا ہے، دمبا کو بھی لایا ہے، اور آپ نے مقام کو بھی دیکھا ہے، عظمت کو بھی دیکھا ہے، اثار و قربانی کو بھی دیکھا ہے۔ غرض کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام تک آپ نے ہر ایک کو دیکھ دیا ہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح کس کو کس مقام کا آپ نے پایا ہے، کس کو کتنا بلند و بالا آپ نے پایا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں شفا شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں طلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى مثل محمد، یعنی میں نے زمین و آسمان کے مشرق و مغرب کو کھنال ڈالا ہے، مصطفیٰ پیارے جیسا کسی کو نہیں پایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ پھریرے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو جھنڈیاں جو لگائے گئے ہیں شان و رفعت کے ہمارے آقا کے جھنڈے عرش پر لہرا رہا ہے۔ خدا نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور افسوس کی بات ہے آج کے زمانے کے جو گلیوں میں بغل میں مسامن دبا کے بھاگتے رہتے گھومتے پھرتے رہتے وہ بولتے ہیں نہیں نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ جبرائیل جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو جنہوں نے دیکھا ہے، مقام سدرۃ المنتہا پر امانت داری کا حق ادا کرنے والی ذات ہے، وحی الہی انبیاء کرام کی بارگاہ میں لے کر آنے والی ذات ہے، پل پل ان کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ان کے جیسا گویا کہ خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ آج کا کہتا ہے کہ جو 40 دن کے چکر لگانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے بھائی کے جیسے ہیں، بڑے بھائی کے جیسے ہیں، معاذ اللہ اپنے جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو عقل کے اندھے تیری عقل اتنی ہی ہے، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے پوچھیں کہ مصطفیٰ کو خدا نے کیا بنایا ہے۔ جبرائیل امین سے رسول اللہ نے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کتنی عمر ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے، مصطفیٰ کا ایسا کسی کو نہیں پایا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا نے کسی کو ان جیسا بنایا ہی نہیں، بنا